جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم۔ روزانہ کی یہی پریشانی، گھر میں آنے کے بعد یہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے لڑکا ہمارا نافرمان ہو گیا، کوئی کہتا ہے بہو ہماری بات نہیں مانتی۔ بات کہاں سے مانے جب تم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں عہد کریں اور یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اس جہیز کی لعنت کو چھوڑیں گے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ جہیز کا تو مطلب ہی کچھ نہیں ہے، جہیز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جہیز تو ہمارے گلے کا سانپ ہے، جہیز تو ہمارے لیے زہر ہے۔ جہیز کی وجہ سے ہماری زندگیاں بھی تباہ، ہماری اولاد اور نسلیں بھی تباہ، اور ہماری آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس طرح شادیاں ہوتی تھی میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں شادیاں کیسے ہوتی تھی؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے نبی پر جان قربان کرتے تھے، جان نچھاور کرتے تھے۔ ایسی جان نچھاور کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام اگر تھوکے تو ہاتھوں پہ لے لیتے، آپ وضو فرمائیں تو پانی ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر ایسے چلتے تھے کہ اس کا تاریخ میں کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت ان سے پہلے ایک دوسری بات میں بتاتا ہوں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے وقت میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا جو کھڑے ہوئے تھے، یا ایھا الناس اجلسوا، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ان کے لیے تھا جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے، لیکن ٹھیک اسی وقت میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ باہر سے تشریف لائے۔ ان کا ایک قدم مسجد سے باہر تھا، دوسرا قدم مسجد کے اندر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ، جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ، کیا تم نے میری بات کا مقصد نہیں سمجھا تھا؟ میرا مقصد تو ان لوگوں سے یہ کہنا تھا جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں سے کہنا چاہتا تھا کہ بیٹھ جائیں، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ کی زبان مبارک سے میں نے یہ سنا کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ، تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ میرے کان میں آپ کی آواز آئے اور میں اس پر عمل نہ کروں، اس لیے میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شدید الاتباع بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر چیز میں اتباع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں اور ایک جگہ جانے کے بعد دیکھا ایک صاف جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے، وہاں پر کوئی پانی نہیں، کیچڑ نہیں۔ اچانک عبداللہ ابن عمر وہاں گر گئے۔ لوگ نہیں ہے، آپ یہاں کیوں گر گئے؟ یہاں تو کوئی اینٹ پتھر نہیں ہے، گارا پانی کچھ نہیں ہے جس سے آپ کا پیر پھسل جائے، آپ یہاہ کیوں گرے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا اور یہاں آقا مدنی علیہ السلام کا پیر پھسلا تھا۔ عبداللہ بن عمر کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ یہاں سے بغیر گرے میں آگے بڑھ جاؤں۔ ایسا اتباع، ایسی آپ علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے صحابہ کرام۔ لیکن شادی کے معاملے میں عجیب معاملہ، عبد الرحمن ابن عوف شادی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، دیکھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بدن پر کچھ رنگ لگا ہوا ہے۔ اس زمانے میں عورتیں جو خوشبو لگاتی تھی اس میں رنگ ہوتا تھا، پیلا رنگ، تو پیلا رنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عبد الرحمن ابن عوف یہ کیا معاملہ ہے، یہ رنگ کیسا لگا ہوا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی، میں نے شادی کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ہمیں بھی نہیں پوچھا، ہمیں بھی نہیں بلایا؟ آپ نے کہا ماشاءاللہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ آج ہم جب شادیاں کرتے ہیں سارے رشتہ داروں کو بلانا، سارے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، سب کو بلانا، اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتے،
ساری چیزوں میں اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتے، پر شادی کا معاملہ اتنا آسان اور اتنا سہل تھا ان کے یہاں کہ اس بارے میں اللہ کے نبی کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روشن تعلیمات اور روشن ہدایات ہمارے لیے رہنما ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج شادی بیاہ میں چونکہ ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے، اس لیے طلاق کے واقعات بھی ہمارے درمیان بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابغض المباحات الطلاق، جتنی جائز چیزیں ہیں ان سب میں اللہ کے نزدیک بدترین چیز طلاق ہے۔ جب بندہ طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی لرز جاتے ہیں۔ طلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج اس سلسلے میں بھی ہمارے نوجوانوں نے اس کو ایسا سمجھا ہے جیسے ایک گالی، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی ناگوار بات پیش آتی ہے تو طلاق سے پہلے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، طلاق کو ایسا سمجھا ہوا ہے جیسے کوئی گالی دے دی گئی ہو جس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں آج معاشرے میں جن کی وجہ سے آج پھر زمانے جاہلیت میں عورتوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر، ماں بہنوں کے اوپر جیسا ظلم ہوتا تھا وہی ظلم آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ باوجود ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باوجود ہے کہ قرآن ہمارے درمیان ہے، باوجود علماء ہمارے درمیان میں، لیکن آج ہم اسلام سے دور اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ میں آپ سب حضرات سے اس مسجد کے اندر، اللہ کے اس گھر کے اندر ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ انشاءاللہ ہم بیٹیوں کو میراث میں حق دیں گے اور جہیز کو ہم ختم کریں گے۔ جس کا سچا ارادہ ہو وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائے کہ انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں جہیز کو معاشرے سے ختم کریں گے۔ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، غیروں کی روایت ہے، ہمیں تو میراث میں حصہ دینا ہے، جہیز کو ہم انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم نے بڑی قیمتی باتیں بتائی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کے اس مدرسے کا ماشاءاللہ تعاون جاری ہے۔ بہت سارے حضرات کے نام میں نے پہلے بولے تھے، کچھ نام رہ گئے ہیں۔ محمد مشاہد 100 روپے، حافظ محمد عبداللہ، یہ حضرت مولانا محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ مدرسے کی 2000 روپے سے امداد کی ہے۔ فریدہ خاتون 200 روپے، محمد قربان 100 روپے اور محمد شرافت 50 روپے۔ حضرت مولانا محمد تحسین صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ مدرسے کی 500 روپے سے تعاون کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دعوت برکاتہم جو ہمارے بڑے بھائی ہیں اور محتمین جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت الحدیث ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی چند منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ان سے پہلے میں چند بچوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چند بچوں کی قرات ہوگی اور پھر حضرت کا بیان ہوگا، اور پھر حضرت کے ہاتھوں جن بچوں نے اس مدرسے سے قرآن شریف حفظ کیا ہے ان کی دستار بندی ہوگی۔ ہمارے اسٹیج پر بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، ان حضرات کے دست مبارک سے بچوں کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔ محمد عبد القادر ابن حافظ محمد شاکر، ایک طالب علم ہے مدرسے کا، وہ تشریف لائیں اور کلام اللہ شریف کی تلاوت فرمائیں۔ جو حضرات کھانے سے فارغ نہ ہوئے ہوں، اوپر مدرسے کے اوپر کھانے کا نظم کیا گیا ہے، آپ حضرات کھانے سے فارغ ہو لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني
حقيق على ألا أقول الله إلا الحق ماشاء اللہ. قد جئتكم ببينة ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. شاباش شاباش. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. شاباش ماشاء اللہ. فألقى عصاه فإذا هي يده ملأ من قالوا أرسل في المدائن حاشرين يأتون وفرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا كنا نحن الغالبين. ماشاء اللہ. تھوڑا ذائقہ بدلنے کے لیے میں مفتاح الرحمان جو مفتی مطلوب الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب کا ہو رہا ہے. کئی بچے یہاں پر پڑھتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اسی وجہ سے خوش ہو کر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں 15,000 روپے 2,000 روپے انہوں نے دے دیے ہیں. 13,000 روپے بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے. پڑھایا آہستہ آہستہ آتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں نظر کی جنت ہے اے یار مدینے کی گلیاں کہتے ہیں نظر اے یار مدینے کی گلیاں یا رب تجھے بھی دکھلا دے ایک بار مدینے کی گلیاں ہے سب کی نگاہ عقیدت میں گلزار مدینے کی گلیاں ہے سب کی نگاہ عقیدت میں گلزار مدینے کی گلیاں یا رب تو مجھے بھی دکھلا دے ایک بار مدینے کی
رب تو مجھے بھی دکھلا دے ایک بار مدینے کی گلیاں. نعت نبی پیش کرتا ہوں بطور خزانہ فرمائیں. سرکار من کے شیدائی دربار نبی کے دیوانے دنیا سے نہیں نسبت ان کو انہیں خود پہچانے سرکار امم کے شیدائی سرکار امم کے شیدائی دربار نبی کے دیوانے دنیا سے نہیں نسبت ان کو دنیا ہی انہیں خود پہچانے سرکار امم کے شیدائی صحرائے عرب کے چمکایا انہی کے قدموں نے صحرائے ذلوں کو چمکایا انہی کے قدموں نے پھر چھٹ گئی ساری تاریکی پھر چھٹ گئی بسم اللہ الرحمن